مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور اپنے ان لمحات کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں، تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں، قرآن کو، تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال آج کا پہلا یہ ہے کہ اپنے اسٹار سے اپنے مستقبل کے حالات معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمارے یہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے اسٹار سب نے حفظ کر لیا ہے کہ میرا فلاں اسٹار ہے، میرا یہ اسٹار ہے، میرا یہ اسٹار ہے، اور پھر اپنے اسٹار کے مطابق جو دیکھتے ہیں کہ میرا یہ مہینہ، میرا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پھر سارا ہفتہ پریشان رہتے ہیں۔ کیونکہ جو ہے یہی ہوتا ہے اسٹار میں کہ بھائی اس ہفتے تھوڑی سی تم پر پریشانی آئے گی، پھر جو ہے تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یا اس ہفتے تم پر بڑی کڑی پریشانی آ سکتی ہے، یا اس ہفتے تمہیں خوشخبری ملے گی۔ اب ہر ہفتے، ہر مہینے ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی خوشخبری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش تو ہوتی ہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ان اسٹاروں کے چکر میں رہنا اور ان اسٹاروں کے پیچھے چلنا، اس سے مستقبل کے حالات معلوم کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یہ برج، یہ اسٹار، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو پیدا فرمایا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو بروج کا بھی ذکر فرمایا کہ برج رب ذوالجلال نے بنائے، اور قمرا منیرا، اور یہاں پر سورج اور چاند کا بھی ذکر فرمایا سورہ فرقان میں۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے بروج رکھے، لیکن اس سے اپنے مستقبل کے حالات کو معلوم کرنا، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اللہ رب العزت پر ہمیں توکل کرنا چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کے فیصلے پر ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے، باقی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسی پینٹ پہننا جس سے ستر ظاہر ہو جائے، کیا یہ جائز ہے؟ آج کل شارٹ پینٹ پہنتے ہیں۔ شارٹ پینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پینٹ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور جب بیٹھتے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی بعض لوگ کا جو ہے صدر کھل جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ہم پاکیزہ لوگ ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو ہمیں حیا اختیار کرنی چاہیے، بے حیائی والے لباس، بے حیائی والی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے تو ہرگز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ بزرگوں نے کہا سفر المظفر، سفر تو کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں کون سی منحوسیت ہے؟ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حامہ ولا طیرہ، سفر میں کچھ نہیں ہے اور الو میں کچھ نہیں ہے، یہ پرندوں میں کچھ نہیں ہے،
کسی سے تمہیں کوئی بدشگونی نہیں لینی. کوا آ کر تمہارے گھر پر جو ہے کائیں کائیں کرتا ہے تو آپ کہیں کہ جناب علی کوئی میت ہونے والی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بلی گھر کے باہر رو رہی ہے تو جناب علی کچھ ہونے والا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ جو ہے آواز نکالتے ہیں تو وہ بھی آواز نکال رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بچے کھو گئے ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو. آپ کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو اپنے ہاتھ سے آپ نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، توفیق دی ہے، لیکن اس کے پاؤں میں اگر چبھ جائے تو وہ نہیں نکال سکتی. تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو بدشگونی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بدشگونی اسلام کا حصہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. لہٰذا سفر کے مہینے سے یا کسی چیز سے منحوسیت مراد لینا کہ یہ نحس ہے اور اس سے جو ہے نقصان پہنچے گا مجھے، تو اس کی جو ہے شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر دودھ گر جائے، اسی سے متعلق ہے، اگر دودھ گر جائے یا شیشہ ٹوٹ جائے، آنکھ پھڑک رہی ہو یا بلی آگے سے گزر جائے تو کیا مصیبت آنے والی ہوتی ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. دودھ گر جائے تو بہت ساری چیزیں گرتی رہتی ہے، آج دودھ گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت گر گئی، یہ غفلت برتنی نہیں چاہیے. اب گر گئی تو اب کیا ہو گیا؟ تو کیا اس سے آپ بدشگونی لیں گے؟ تو شرعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. شیشہ ٹوٹ جائے، آنکھ پھڑک رہی ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں الٹی آنکھ پھڑک رہی ہو. بعض لوگ مذکر اور مؤنث میں جو ہے تخصیص کرتے ہیں کہ مذکر کی الٹی آنکھ اور مؤنث کی سیدھی آنکھ اگر پھڑکے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، کچھ ہونے والا ہے. یہ بدشگونی ہے. شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بدشگونی لیں. حضور نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. اسی طرح بلی گزر جائے آگے سے تو آپ بدشگونی لیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے راستہ اختیار کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اسی سے متعلق جو ہے یہی سوال ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم منگل یا ہفتے کو مارکیٹنگ نہیں کرتے اور منگل اور ہفتے کو منحوس سمجھتے ہیں، جمعے کو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، جمعہ بڑا برکت والا دن ہے لیکن ہفتہ برکت والا دن ہے، ہفتہ منحوس ہے، یا بولتے منگل منحوس ہے، تو جمعہ برکت دن ہے لیکن اس کے مقابل ہفتے کو یا منگل کو منحوس سمجھنا یہ شرعاً اجازت نہیں ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. چونکہ آپ کسی چیز کو بابرکت سمجھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز سے بدشگونی مراد لیتے ہیں کہ میں اس دن مارکیٹنگ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، تو اس دن میں مارکیٹنگ نہیں کرتا تو گاہک نہیں آئے گا، تو یہ بدشگونیاں ہے. آپ رب ذوالجلال کی طرف توجہ کریں. آپ رب ذوالجلال کی طرف توجہ کرنے کے بجائے آپ نے توجہ کی ہوئی ہے کس کی طرف؟ آپ نے توجہ کی ہوئی ہے جناب علی، آپ نے توجہ کی ہوئی ہے اس بلی کی طرف اور ہفتے کی طرف اور جناب علی منگل کی طرف. تو ایسا ہرگز نہ کریں. پھر آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہے اور آپ کا دن بھی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم زوجہ ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلا نکاح فرمایا اس حال میں کہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، حضور کی عمر 25 سال تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے نکاح فرمایا کہ جو بیوہ خاتون تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح کیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے صرف ایک حضور کی ازواج میں کنواری عورت ہے، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. باقی سب کی سب جو ہے کوئی مطلقہ ہے اور کوئی جو ہے بیوہ ہے. حضور نے سہارا دیا ہے، اور اس کی اور بھی حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا